اس سے ہمارے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم یہ جو نظر نیاز دیتے ہیں یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس سے یہ اشکار اور یہ اعتراض بھی دفع ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید معظم بخاری، پروگرام پیام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کے سلسلے میں اور ان میں موجود موضوعات کے سلسلے میں جاری ہے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہمارا آج کا یہ پروگرام 8ویں رمضان المبارک کے دن کی دعا کے حوالے سے ہے۔ اس پروگرام میں ہم 8ویں رمضان المبارک کے دن کی دعا اور اس میں موجود موضوعات پر بات کریں گے، اور آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے جامعہ علوم اسلامی کے سینئر مدرس جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ ارشاد حسین جعفری صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، 8 رمضان المبارک کے دن کی دعا اور اس میں جو موجود موضوعات ہیں ان پر ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، اما بعد۔ ماہ مبارک رمضان کے 8ویں دن کی دعا جو منقول ہے، اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین۔ کیا میرے معبود مجھے اس ماہ مبارک رمضان میں یتیموں پر رحم اور شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، و اطعام الطعام اور مجھے کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما، و افشاء السلام سلام کو عام کرنے کی، سلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، و صحبت الکرام اور نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی ہم نشینی عطا فرما۔ یہ 4 موضوعات اور 4 عناوین اس دعائے مبارکہ میں ذکر ہوئے۔ ان میں سب سے پہلا موضوع جو ہے، جس چیز کو امام معصوم بارگاہ رب العزت سے طلب فرما رہے ہیں کہ بار الہ مجھے اس ماہ مبارک میں یتیموں پر شفقت کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اور رحم دلی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یتیموں کے ساتھ شفقت، یتیموں پر رحم، اس کے بارے میں اسلام نے اس پر بڑا زور دیا ہے، یتیموں کے ساتھ شفقت کرنے کے اوپر۔ قرآن کریم میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے اور شرک سے منع فرمایا ہے، وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، نیکی کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ احسان اور نیکی سے پیش آتے رہو گے۔ تو اس آیہ مجیدہ میں یتیموں کے ساتھ نیکی اور احسان کو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کو اور اپنی عبادت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، مسئلہ توحید کے ساتھ ذکر فرمایا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک، قرآن کی نظر میں اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اسلام کے بنیادی مسائل میں سے ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ مشہور حدیث کہ جس نے یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا
وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، یعنی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور پیغمبر اسلام نے ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت دارن یقال لہا دار الفرح، جنت میں ایک ایسا گھر ہے کہ جسے خوشی کا گھر کہا جاتا ہے۔ لا يدخلها الا من فرح یتام المؤمنین، اس دار فرح میں، اس خوشی کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر وہ کہ جو مومن یتیموں کو خوش کرے گا۔ صرف وہ جنت کے اس دار فرح اور خوشی کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے جو مومن یتیموں کو خوش کرے گا۔ اسی طرح ایک شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل کے سخت ہونے کی، اپنے قسی القلب ہونے کی شکایت کی، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ فرماتے ہوئے کہا کہ اتحب ان یلین قلبک وتدرک حاجتک، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیری حاجات پوری ہوں؟ اس نے کہا یقیناً یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل نرم ہو جائے، میں سعید القلب ہو جاؤں اور میری ضرورتیں بھی، حاجات بھی پوری ہوں۔ پیغمبر اسلام فرمایا تو پھر ارحم الیتیم وامسح رأسہ، یتیم پر رحم کیا کر اور اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا کر۔ اگلا جملہ سننے کے قابل ہے، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، اور یتیم کو اپنے کھانے سے کھلا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یتیم کو کھانا کھلا، نہیں، بلکہ اپنے کھانے سے یتیم کو کھلا، کہ جو تو کھاتا ہے اسی کھانے سے یتیم کو بھی کھلا۔ یعنی کھانا کھلانا تو ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ عام سمپل سادہ سا کھانا یتیم کو لے کر کھلا دے دے، لیکن یہاں پر پیغمبر اسلام کا یہ فرمانا اطعم من طعامک، اپنے کھانے سے کھلاؤ، یعنی جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو خود کے لیے کھانا پسند ہے وہی کھانا اور اسی سے یتیم کو کھانا کھلاؤ۔ صحیح ہے؟ اسی لیے سورہ مبارکہ اس لیے قرآن مجید کے چوتھے پارہ، قرآن کریم کے چوتھے پارہ کے بالکل شروع میں، جہاں سے چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے، ارشاد رب العزت ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے راہ خدا میں خرچ نہ کرو کہ جو چیزیں تمہیں محبوب ہیں، جو چیزیں تمہیں پسند ہیں۔ اپنی پسندیدہ چیزوں کو راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے، نیکی یہ ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا شب زفاف جب امیر کائنات کے گھر میں آتی ہیں دلہن بن کے، تو دروازے پہ ایک فقیرہ آ کے صدا دیتی ہیں کہ اے اہل بیت رسول، مجھے لباس کی ضرورت ہے، کوئی لباس عطا کر سکتا ہے؟ جناب سیدہ اٹھی، انہوں نے اپنا ایک لباس اٹھایا اس کو دینے کے لیے، پھر سوچا کہ نہیں، میں نے راہ خدا میں دینا ہے لباس، کیوں نہ میں وہ لباس راہ خدا میں دوں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو بیوی نے وہ لباس جو شب عروسی زیب تن فرمایا ہوا تھا، وہ لباس اس فقیرہ کو دے دیا، کہ جو بیوی کو سب سے پسند تھا وہ راہ خدا میں دیا۔ اور اسی طرح سورہ دہر دیکھیں، سورہ دہر کیا کہتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیم و اسیر کو، باوجود اس کے کہ انہیں خود کھانا پسند ہے، انہیں خود کھانے کا اشتیاق ہے، خود کھانے کا اشتیاق ہونے کے باوجود، کھانا پسند ہونے کے باوجود وہ اپنا کھانا یتیموں اور مسکینوں کو دے دیتے ہیں، اس لیے کہ 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن سے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن روزانہ جو ہے وہ کھانا اٹھا کے راہ خدا میں دے دیتے ہیں۔ پسند ہے، 3 دن کی بھوک ہے، اس کے باوجود راہ خدا میں اٹھا کے دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پورا سورہ دہر نازل فرما دیتا ہے۔ تو یتیم کو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں اطعم من طعامک، اپنے کھانے سے کھلاؤ۔
दूसरी चीज़ जो दुआ में इमाम मासूम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से तलब फरमा रहे हैं वह इतआमत ताम, ताम खाना खिलाना। इसके तर्ज में अक्सर लोग लिख देते हैं कि भूखों को खाना खिलाना, हालांकि यहाँ भूखे का लफ्ज़ नहीं है। इमाम क्या तलब कर इतआमत ताम के खाना खिलाना जो है उसकी मुझे तौफीक अता फरमा इस माह मुबारक में। और इस माह मुबारक में तो फिर खाना खिलाने का बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब है। तो खाना खिलाने के बारे में इमाम जो है दूसरा सवाल कर रहे हैं परवरदिगार आलम से। खाना खिलाना जो है ये भी बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा सवाब है, अजर है। कुरान करीम में है कि जन्नती लोग जो हैं वो जहन्नमियों से सवाल करेंगे, पूछेंगे कि तुम्हें कौन सी चीज़ जो है वो जहन्नम में ले आई है, किस वजह से तुम जहन्नमी बने हो। तो जहन्नमी जो चीज़ें हैं, जो असबाब बयान करेंगे अपने जहन्नमी होने की, उनमें से एक सबब वो बयान करेंगे वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, कि हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। और एक जगह है फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूउल यतीमा वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, कि ये जहन्नम में पड़े हुए लोग वही तो हैं कि जो यतीम को धक्के देते थे और मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए लोगों को तरगीब नहीं दिलाते थे। ना सिर्फ ये कि खाना खिलाते नहीं थे, बल्कि जो लोगों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं दिलाते थे, उस वजह से ही जहन्नम में चले गए हैं। देखिए, एक तो एक खाना खिलाया नहीं, इस वजह से ये गुनाह किया है, जहन्नम में चले गए। मतलब ये सिर्फ खाना खिलाना जो है ये काबिले मद अमल नहीं है, बल्कि दूसरों को इसकी तबलीग भी करनी चाहिए और दूसरों को इस पर आमादगी भी करानी चाहिए। लिहाजा इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बु इतआमत तआमा वहिब्बु इशफा अस्सलाम, कि अल्लाह ताला जो है वो खाना खिलाने को पसंद फरमाता है और सलाम के आम करने को पसंद फरमाता है। तो अब ये खाना खिलाना इतना अच्छा और महबूब अमल है कि अल्लाह को ये पसंद है। इन्नल्लाह युहिब्बु इतआमल तआम, खाना खिलाने को, ये नहीं कि भूखों को खाना, यतीमों को खाना, ऐसी कोई कैद नहीं, मुतलकन खाना खिलाना। मोमिनीन को मेहमान नवाजी कितना बड़ा अजर है, सलाम है, खाना खिलाने का अजर और सवाब है। और फिर देखें, खाना खिलाने की तरगीब जो नहीं दिलाता, अल्लाह ताला कहता है कि जहन्नमी है, उनको जहन्नम में फेंका गया इस वजह से कि ये दूसरों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं दिलाते थे। तो इससे हमारे ऊपर जो एतराज़ किया जाता है कि हम ये जो नज़र न्याज देते हैं ये बिदअत है, जायज़ नहीं है, हराम है, इससे ये इश्कार और ये एतराज़ भी दफ़ हो जाता है, दूर हो जाता है कि खाना खिलाना तो अल्लाह ताला के महबूब और पसंदीदा आमाल में से है। और जो खाना खिलाने से रोके या तरगीब ना दिलाए, अल्लाह ताला उनको जहन्नमी कह रहा है कि जहन्नम में इसलिए है कि ये खाना खाने की तरगीब नहीं दिलाते। तो जो रोकेगा उसका फिर क्या फ़ैसला करेंगे आप। तो इन्नल्लाह युहिब्बु इतआमल तआमा व इफ़शा अस्सलाम। तीसरी चीज़ जो मासूम ने इस दुआ में 8वें माह रमज़ान मुबारक के दिन की दुआ में जो तलब फरमाई वो है इफ़शाए सलाम, सलाम को आम करना। ये सलाम एक इस्लामी कल्चर की रस्म और अलामत है। कुरान करीम में है कि तहियतुहुम फ़ीहा सलाम, जन्नत में जन्नती एक दूसरे को जो गिफ्ट और तोहफे देंगे वो क्या होगा, सलाम होगा। एक दूसरे को सलाम गिफ्ट करेंगे, तोहफा देंगे। और सलाम के बारे में इस्लाम में बहुत ज़्यादा ताकीद है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अफ़श सलाम यक्सर खैर बैतिका, अगर अपने घर में खैर और बरकत की कसरत चाहते हो तो अफ़श सलाम, सलाम का इफ़शा करो, सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। एक और हदीस में पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं इन्नस्सलामा इस्मुम मिन अस्माइल्लाहि तआला फशफ़ौहु बैनकुम, कि बेशक सलाम अल्लाह ताला के अस्मा में से एक इस्म है, अल्लाह के नामों में से एक नाम है। फशफ़ौहु बैनकुम, इसको अपने दरमियान इफ़शा करो, इसको अपने दरमियान फैलाओ। पिछले साल जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के प्रोग्राम की मुनासबत से मैंने अर्ज़ किया था कि एक मरतबा जनाब जिब्राईल जनाब पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में हाज़िर हुए, जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में अल्लाह ताला के सलाम पहुँचाए।
تو جناب خدیجہ نے جو سلام کا جواب دیا وہ یہ تھا کہ اللہم انت السلام و منک السلام، کہ بار الہ تو سلام ہے، تیری طرف سے سلام ہے۔ تو یہ سلام اللہ تعالیٰ کی اسماء میں سے ایک اسم ہے، ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا افشا ہونا چاہیے، اس کو پھیلانا چاہیے، اس کو زیادہ کرنا چاہیے۔ تو اسلام میں سلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے، سلام پر بہت زیادہ زور دیا اسلام نے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ خمس لا آداؤہن حتی الممات، کہ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو میں مرتے دم تک ترک نہیں کروں گا، اور ان 5 چیزوں میں سے ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ چیز جو ہے وہ ہے سلام۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وَالتَّسْلِيمُ عَلَى الصِّبْيَانِ لِتَكُونَ سُنَّةً مِّن بَعْدِي، بچوں پر سلام کرنا جو ہے یہ مرتے دم تک میں نہیں چھوڑوں گا، تاکہ میرے بعد یہ میری سنت بن جائے۔ تو اسلام میں پیغمبر اسلام نے سلام کی اتنی زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میں مرتے دم تک سلام نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ میرے بعد یہ میری سنت بن جائے۔ تو سلام پیغمبر اسلام کی سنت ہے، لہٰذا ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ پیغمبر اسلام کی سنت کو عام کریں، پھیلائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر ہم مومنین اور شیعوں کے ہاں، جو شیعہ کہلاتے ہیں محمد والے محمد کے، ہمارے ہاں یہ سلام کی عادت جو ہے، سلام کی رسم جو ہے ترک ہوتی جا رہی ہے، اس کی جگہ اور چیزیں آ رہی ہیں۔ اور چیزوں کا آنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ سلام کے ترک ہونے کا زیادہ ہے۔ مسئلہ اصل ہے سلام کا ترک ہونا۔ سلام پر اسلام نے اتنا زور دیا ہے، اتنی اہمیت سلام کی بیان فرمائی ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مرتے دم تک میں سلام کو ترک نہیں کروں گا تاکہ میرے بعد سنت بن جائے۔ اور پھر قرآن کریم میں ہے کہ اگر تم گھروں میں داخل ہو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ اگر تم اپنے گھروں میں جاتے ہو، اگر گھر میں کوئی موجود ہے تو آپ ان پہ سلام کریں گے، گھر خالی ہے، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو اپنے آپ پر سلام کرو۔ السلام علینا من عند ربنا، امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یوں سلام کرو السلام علینا من عند ربنا یقول اللہ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ۔ تو اللہ تعالیٰ جب تم اس طرح اپنے اوپر سلام کرو گے کہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے اوپر سلام ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ پر تحیت و سلام اپنی طرف سے بھیجے گا، مبارک اور طیب تحیت و سلام۔ تو سلام میں اتنی اہمیت ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے اپنے اوپر سلام کرو۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں اس کو ترک کیا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ رسم اور پیغمبر اسلام پہ یہ سنت ترک ہو رہی ہے، اس کا احیاء ہونا چاہیے۔ آخری چیز جو امام نے اس دعا میں پروردگار علیہ وسلم طلب فرمائی وہ ہے نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی ہم نشینی۔ صحبت الکرام ورزقنی صحبت الکرام، تو یہ ہم نشینی اور صحبت جو ہے یہ انسان کی زندگی پر بڑا اثر چھوڑتی ہے، اس کا انسان کی زندگی میں بڑا کردار ہے، بڑا رول ہے۔ اس لیے امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں صحبت الاشرار تکسب الشر کالریح اذا مرت بالنتن حملت نتنا، کہ برے لوگوں کی صحبت برائیوں کو لے کر آتی ہے۔ اگر آپ برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو ان کی برائیاں آپ میں آ جائیں گی۔ وہ برے لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی برائیاں لے کر آتی ہے، ایسے ہی کہ جیسے ہوا کسی گندی اور بدبودار جگہ سے گزرے تو وہ بدبو کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اسی طرح برائی جو ہے وہ آپ کے ساتھ لے آئے گی۔ لہٰذا برے لوگوں کی ہم نشینی سے بچنا چاہیے۔ تو کن لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے؟ ایک دو چیزیں صرف عرض کر کے آپ کی زحمت تمام۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال الحواریون لعیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی یا روح اللہ من نجالس اذن، کہ یا روح اللہ
اس وقت ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، کن لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کریں؟ قالا من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کی رؤیت آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے، جس کی زیارت، جس کو دیکھنے سے آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ وَيَزِيدُ عَمَلَكُمْ مَنطِقُهُ، اور جس کی گفتگو جو ہے وہ تمہارے عمل میں اضافہ کر دے۔ وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور اس کا عمل جو ہے وہ آپ کو آخرت کے لیے ترغیب دلائے۔ ایسے شخص کی ہم نشینی اختیار کرو۔ اور اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جالس الابرار فإنك ان فعلت خیرا حمدوک وان اخطأت لم یعنفوک، کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ اس طرح اگر تم نے اچھے کام کیے تو وہ تمہاری تعریف کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، تمہاری حوصلہ افزائی کریں گے، اور اگر غلطی کے مرتکب ہوئے تو وہ تمہارے ساتھ تشدد سے پیش نہیں آئیں گے، تمہاری سرزنش نہیں کریں گے، تمہاری ملامت نہیں کریں گے۔ تو یہاں سے ایک نقطہ جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ایک نقطہ ہم طلباء کے لیے اور مبلغین کے لیے بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو وہ اصلاح نرمی سے ہو سکتی ہے، سختی سے نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں لم یعنفو، اناف یعنفو کا معنی کیا ہے؟ تشدد سے پیش آنا، سختی سے پیش آنا، سرزنش و ملامت کرنا کسی کی۔ تو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ نیک لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنے والے اگر نیک اعمال انجام دیں گے، اچھے کام کریں گے، ان تعریف کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اچھے کام کرنے والوں کی تعریف کریں گے، غلط کام کرنے والوں کی سرزنش نہیں کریں گے، ان کے ساتھ تشدد کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے، نرمی کے ساتھ ان کی اصلاح کریں گے، ان کو سمجھائیں گے۔ تو تبلیغ کا ایک نقطہ اور غرض یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو شدت پسندی کے ساتھ نہیں، نرمی کے ساتھ۔ اور امیر کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کس کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے، کس کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں جالس الفقراء تزدد شکرا، بڑا پوائنٹ ہے کہ فقراء کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو، فقراء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بناؤ۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ تزدد شکرا، اس سے تمہارے شکر میں اضافہ ہوگا، تم اللہ کی نعمتوں کا زیادہ شکر کرو گے۔ فقراء کی حالت دیکھ کے کہ بار الہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ان سے اچھے حال میں رکھا ہے، بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ اس سے ایک اور نقطہ اور کلیہ جو ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں، اپنے دنیاوی زندگی میں اپنے سے اوپر والے کی زندگی کو اور اس کی سہولیات کو، اس کے رہن سہن کو، اس کے گھر کو، اس کی گاڑی کو، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے اوپر والے کی طرف نظر نہیں رکھنی چاہیے دنیاوی زندگی میں، دنیاوی سہولیات میں، دنیاوی معیشت میں، بلکہ اپنے سے نیچے والے کی سہولیات اور چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں دعا میں جو موجود موضوعات ہیں ان پہ آپ نے گفتگو فرمائی۔ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بائے بائے۔